ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. ٹک ٹاک چٹی ان پڑھ وزیر اعلیٰ ہے، سب نے اس کا جو ہے وہ کیریکٹر دیکھا ہوا ہے. جی آج وہ ECL میں میرا نام تھا. جج صاحب نے ان کو آج کا ٹائم دیا ہوا تھا کہ اسٹیٹ ہمیں بتائے، کلیئر بتائے، ڈائریکشن دے. ویسے تو میں بار بار آپ کو سامنے ہی بتاتی ہوں، آپ خود بھی کورٹ کی ہیئرنگ کرتے ہیں. گورنمنٹ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ دہشت گرد دناتے پھریں. اور جج صاحب نے آج بھی ان کو فرمایا ہے کہ میں صبح سے کسی سن رہا ہوں کوئی 12 کلو جو ہے وہ ہیروئن والے ہیں، یا اسی طرح ڈاکو ہیں یا قاتل ہیں، چور ہیں، لیکن آپ اس میں سے کسی کا نام ECL میں نہیں ڈالتے. لیکن آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ آپ جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا سیاستدان ہیں ان کے نام جو ہیں آپ بے وجہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتا. تو ابھی تو جج صاحب نے جو ہے وہ کیس ایڈجرن کیا ہے. نیکسٹ ڈیٹ تک انشاءاللہ پریئر ہم نے چینج کرنی ہے، اور جج صاحب نے خود ہی ڈائریکشن بھی ساتھ دے دی ہے کہ آپ لوگ اپنی ریٹ کریں گے کہ جس میں آئندہ میرا نام جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے یا کورٹ کے اجازت کے بغیر کبھی بھی ECL میں نہیں ڈالا جائے گا. تو وکیل جو ہے میرے ساتھ اسامہ صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ ابھی ہم لوگوں نے کروا لی ہے بایو میٹرک. آئندہ انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر یہ ہم پٹیشن کر دیں گے، اینڈ آئی ہوپ کہ میرا نام پھر ECL سے نکل جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کہا ہے کہ اگر پنجاب کی حدود میں آ کر کوئی قانون توڑیں گے تو منہ توڑ جواب ملے گا. تو آپ لوگ پھر ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا قانون توڑتے رہیں گے، یہ جلسے کرتے رہیں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہی ہے منہ توڑ جواب. اب آپ وہ وہی بات پھر خان صاحب والی بات نا، کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. ٹک ٹاک چٹی ان پڑھ وزیر اعلیٰ ہے، سب نے اس کا جو ہے وہ کیریکٹر دیکھا ہوا ہے. یعنی کہ جلسہ اور جلوس کرنا قانون توڑنا ہے، لیکن کچے کے ڈاکو جو لوگوں کو مار جاتے ہیں، جو انہوں نے پورے کچے کے ڈاکو نے جو پنجاب کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اس کی نظر میں، اس خاتون کی نظر میں جو ہے وہ قانون توڑنا نہیں ہے. یعنی کہ کچے کے ڈاکو کو پنجاب حکومت کی اما حاصل ہے کہ وہ جو مرضی دناتے پھریں، جو مرضی کرتے پھریں. یہاں تک کہ ان کی YouTube چینل ہے، وہ باقاعدہ پنجاب کے اور پاکستان کے حالات کے اوپر اپنا انالیسس دیتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی چیز نہیں آتی ہے. ہاں البتہ اگر پاکستان تحریک انصاف لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر جلسہ کر لے تو چٹی ان پڑھ جو وہ ہے وزیر اعلیٰ، اس کو اس بات سے تکلیف ہے. منہ توڑ جواب دیں، اگر منہ توڑ جواب دینا تو دہشت گردوں کو دے، کچے کے ڈاکوں کو دے، لادی گینگ کو دے، چھوٹو گوئنگ کو دے، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کتنی تگڑی ہیں. اچھا زرتاج گل رات کا ڈونٹ جو ہے بڑا وائرل ہو رہا ہے، ڈونٹ بڑا وائرل ہو رہا ہے رات کو. قاضی فائز عیسیٰ کا جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ بیکری پہ جاتے ہیں جہاں ان کے ساتھ نامناسب الفاظ کے ساتھ. نہیں آئی ایم ناٹ سین دیٹ، مجھے اس کا نہیں پتا. لیکن مجھے البتہ یہ بات پتہ ہے کہ میں تو کل بھی آپ کی میڈیا کے سامنے کہہ رہی تھی، کیونکہ کل میں ATC میں بھی آئی تھی سنجانی جلسے میں، جو میرے اوپر انہوں نے کوئی دہشت گردی کے فائر ڈالی ہوئی کہ میرے ہاتھ میں پسٹل تھی اور میں دستی بموں سے جو ہے وہ حملہ کر رہی تھی مذکا خیز قسم کی. تو میں اس بیل کے اندر بھی آئی تھی اور میں ہائی کورٹ میں بھی آئی تھی، تبھی میرے آپ سے میڈیا سے بات ہوئی تھی، اور میں نے یہی کہا تھا ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو انسان ایک اسٹیچر دیتا ہے، ایک عمر ہوتی ہے، ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک کرسی ہوتی ہے، آپ کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے. جب آپ کی ریٹائرمنٹ کے اوپر ہو جاتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں اور پاکستان کو قیاس سے نکالیں اور آپ ایکسٹینشن نہ لیں. باقی مجھے کسی چیز کا نہیں پتہ ویڈیو کا. میرے خیال میں ایک وقت آ جاتا ہے کہ خود بندہ ایک آنریبل ایگزٹ لے لے. جی IMF کا قرضہ منظور ہو گیا، مبارکبادیں چاہتی ہیں 7 ارب کا. تو اس میں عوام کے لیے بھی کوئی ریلیف ہوگا یا بس پارلیمنٹرین کا آپس میں ہی کوئی؟ دیکھیے 262% اس وقت دوائیاں مہنگی ہیں پاکستان میں. سانپ کے کاٹنے کی بھی ابھی مجھے ڈیرہ غازی خان سے وہ آیا تھا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ نہ سانپ کے کاٹے کی ویکسین مل رہی ہے، نہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین مل رہی ہے. 262% جو ہے وہ دوائیوں مہنگی ہو گئی. عوام کے لیے تو یہی ہے. پھر اس ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ چٹی ان پڑھ نے جو پنجاب میں ہیلتھ کارڈ تھا، 10 لاکھ کی جو ہیلتھ انشورنس تھی، جو انصاف صحت کا پرائم منسٹر عمران خان نے دیا تھا، وہ بھی اس نے بند کر دیا ہے. تو جہاں تک آپ IMF کے قرضے کی بات کر رہے ہیں، اگر شہباز شریف نے اس کے اوپر بھنگڑے ڈالنے اور مٹھائیاں بانٹنی ہیں قرضوں کے اوپر تو ڈالیں. باقی پاکستان میں تو ان کی پرفارمنس 0/0 ہے، 0/0 ہے. آپ کے سامنے کہ عوام خودکشیاں کرنے کے اوپر مجبور ہیں. تو اگر IMF سے قرضہ لینے کے اوپر جو ہے، بلکہ میں تو کل کہیں پر ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ اس میں ایک وہ آیا ہوا ہے، ایک پوائنٹ آیا ہوا ہے کہ کوئی 3200 کے قریب جو ہے وہ غبن اور فراڈ ہوا ہے، اور پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کے وہ 3200 ارب کدھر گئے ہیں. امبیزلمنٹ ہے 32 بلین کی، اس کا ہمیں جواب دینا چاہیے. باقی جو فارم 47 والے وزیر اعظم ہیں جو تھوکے لگا کے یونائٹڈ نیشنز کے اندر پیجز پلٹ رہے تھے اور پسینے چھوٹے ہوئے تھے،
مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بڑی ڈیلیگیشن کرنے کیا جاتا ہے اور پاکستان کے لیے کیا کرنے جاتا ہے, کیا لے کر آتے ہیں. پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ہم خود فارم 47 کے پیداوار ہیں, ہم خود عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں, تو پاکستان کے لوگ کیا ریپرزینٹیشن کرتے ہیں. تو انہوں نے تو IMF کے قرضے کے ساتھ ایک اور بھی بات کی ہے کہ چائنا سے بھی ریلیٹڈ جو کوئی ریکوائرمنٹس تھی وہ بھی ہم نے پوری کی. مجھے اور آپ کو میڈیا کو سوال کرنا چاہیے, چائنا سے تو ہماری دوستی انتہائی کہتے ہیں نا وہ بلند ہے, ہمارے تو چائنا کے ساتھ تعلقات انتہائی اچھے ہیں, اور سعودی عرب کا بھی. ہمیں بتایا جائے نا, اور آپ کو میڈیا کو بتایا جائے کہ یہ جو فارم 47 وزیر اعظم نے اس طرح کی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, کون سی شرائط انہوں نے پوری کی ہیں, کون سی چیز ہم سے چھپائی جا رہی ہے. آپ کی میڈیا کے سامنے آئیں, پارلیمان میں آئیں, ہمیں جواب دیں کہ کون کون سی شرائط انہوں نے پوری کی ہیں. IMF جس میں اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم نے چائنا سے ریلیٹڈ بھی شرائط پوری کی ہیں, اور سعودی عرب سے. تو وہ کون سی شرائط ہے جو ہم سے خفیہ رکھی جا رہی ہیں؟ ہمیں تو اس کے اوپر بریفنگ چاہیے, عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ فارم 47 کا وزیر اعظم IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے کیا کیا کر رہا ہے. جی میڈم, آپ قومی اسمبلی میں ایک پارلیمانی لیڈر بھی ہیں, اور سلمان اکرم راجہ جو آپ کی پارٹی کے ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یعنی ترمیم پاس کرانے کے بعد PTI کے اوپر ایک ریفرنس جائے گا اور PTI کے اوپر پابندی لگائی جائے گی اور عمران خان کو فوج کی تحویل میں کیا جائے گا. تو آپ لوگ قومی اسمبلی میں اس ترمیم کو روکنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا لائے عمل ہے اور کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف تو دیوار بن کے کھڑی ہوئی ہر ناانصافی کے خلاف, ہر جبر کے خلاف, ہر ظلم کے خلاف. پچھلے 2 سال سے 2022 سے لے کر 21 اپریل سے لے کر اب تک جتنا ظلم اور جبر ہماری پارٹی اور ہمارے لیڈر عمران خان کے خلاف کیا گیا کبھی کسی اور پارٹی میں نہ ہوتا. اور یقین کریں کہ اگر یہ اتنا سخت وقت PMLN پہ خود ہوتا نا تو اس وقت یہ جوتے چھوڑ کے بھاگ چکے ہوتے ہیں. یہ اس وقت جو ہے کوئی نائی کے اقامے کے اوپر اور کوئی چپڑاسی کے اقامے کے اوپر دبئی اور لندن بھاگ چکا ہوتا. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی اور میرے لیڈر عمران خان کی ہمت ہے اور برداشت ہے کہ ہم ظلم اور جبر کا مقابلہ کر کے پاکستان کے اندر کھڑے ہیں اور اپنے مقدمات کا وہ لڑ رہے ہیں. جہاں تک آئینی ترمیم کی بات ہے, دیکھیں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی اور میں نے اس کا بھی آپ کو وہی جواب دیا. آنریبل ایک ایگزٹ کی بات ہوتی ہے, ایک آنر کی بات ہوتی ہے. اگر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے, اگر آپ نے کسی کے MNA کے بیٹے کو اغوا کر کے اس کی والدہ صاحبہ کو ٹارچر کی جو ہے وہ ویڈیو سنائی دے رہی ہیں اور آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے, تو اگر آپ نے اس کے اوپر بیٹھ کے ترمیم کرنی آئینی ترمیم, تو میرا خیال ہے کہ یہ تو آپ کو, ہمیں اور پورے ایوان کو اور پورے پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے کالے کرتوت ہے, وہ کون سے طاقتور لوگوں کو جو ہے وہ بچایا جا رہا ہے کہ آپ کو آئینی ترمیم کے لیے MNAs اور سینیٹر صاحبان کے جو ہیں بچوں کو, بیگمات کو اور بہنوں کو, والدہ کو آپ کو اغوا کرنا پڑے اور بچوں کو ٹارچر کرنا پڑے. تو یہ بڑی ایک میں سمجھتی ہوں کہ ملک تو کرائسس کا شکار ہے. تو پاکستان تحریک انصاف تو پارلیمان کے اندر بھی ابھی تک بھی مزاحمت کر رہی ہے اور آئین کے لیے ہم پاسداری کی جنگ لڑ رہے ہیں, قانون کی پاسداری کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں. ہم ہر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر وہ کالا قانون, ہر وہ حربہ, دیکھیں آپ کے سامنے ہے. 2 سپتمبر سے پچھلا اجلاس سٹارٹ ہوا, انہوں نے اس کو 2-3 ہفتے چلایا, ان کے نمبر گیم پورے نہیں ہوئے. ابھی پھر سننے میں آ رہا ہے کہ یہ پھر شاید کسی اکتوبر کے یا فرسٹ ویک میں یہ پھر اجلاس کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اجلاس ہی بلانے ہیں, 8-8 کروڑ کے اگر اجلاس بلانے ہیں, پورا میڈیا وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, پورا پاکستان وہاں پہ آیا ہوتا ہے, الیکٹڈ نمائندے وہاں پہ آئے ہوتے ہیں جو 1.5 لاکھ ووٹ لیتے ہیں. سوال تو ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان کے مفاد کے لیے کون سی قانون سازی کر رہے ہیں, کون سا آئین بنا رہے ہیں, پاکستان کے عوام کے لیے آپ کون سا ریلیف بنانے جا رہے ہیں. کیا آپ انصاف دینے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے 78,000 سے جو مقدمات ہیں کیا اس میں لوگوں کو ریلیف مل گیا ہے؟ کیا کچے کے ڈاکو ختم ہو گئے ہیں؟ کیا بلوچستان کے اندر جو پنجاب کا ID کارڈ دے کے لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کے گولیاں مار دی جاتی ہیں, کیا اس کا کوئی حساب آپ کو پتہ چلا ہے؟ کیا فاٹا میں جو حالات خراب ہے کوئی ہمیں اس کی بات بتائی جاتی ہے؟ کیا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں گندم اسکینڈل کا کیا ہوا, آٹا اسکینڈل کا کیا ہوا, ایجوکیشن کے کیا حالات ہیں, انصاف صحت کارڈ کیوں ختم ہوا ہے؟ نہیں. پورے پارلیمان کے 8-8 کروڑ کے اجلاس کو بلا کے تمام میڈیا کو اور پاکستان کو یرغمال بنا کے اور پارلیمنٹ کے اوپر 10 ستمبر کو ثانیہ پارلیمنٹ بھی ہوا, یوم سیاہ منا کے طور پر مانا جائے گا جب انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر حملے کیا. کس لیے؟ کہ کالے قانون سازی کرنی ہے, امینڈمنٹ پاس کرنی ہے کہ کسی طرح جوڈیشری کے اوپر حملہ کیا جائے. تو یہ بڑی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان میں یہ حالات نہ سیاست کے لیے اچھے ہیں, نہ جمہوریت کے لیے اچھے ہیں, نہ آئین کے لیے اچھے, نہ انصاف